بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 412 میں پیش نماز کے ثواب کے متعلق فروعات پر گفتگو ہوگی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ صحیح شکوک کے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ امام جماعت یا مقتدی کے شک کے متعلقہ فروعات ذکر ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور توضیح بھی بیان کی جائے گی۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي الشَّكِّ وَاتَّحَدَا لَازِمَهُمَا حُكْمُهُ وَإِنِ اخْتَلَفَا رَجَعَا إِلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَتَرَكَا مَا انْفَرَدَ كُلٌّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا رَابِطَةٌ تَعَيَّنَ الْانْفِرَادُ كَمَا لَوْ شَكَّ أَحَدُهُمَا بَيْنَ الْاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْآخَرُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ امام جماعت کو اگر شک ہو رکعات کی تعداد میں اور ماموم کو یاد ہو تو اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اور ماموم اور مقتدی کو اگر شک ہو اور امام جماعت کو یاد ہو تو پھر اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ اما لو اشترکا فی الشک واتحدا لازمہما حکمہ، اگر امام جماعت و مقتدی دونوں کو شک ہو تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر ان کے شک کا متعلق ایک ہو، مثلا دونوں کو شک ہے 3 اور 4 میں، تو اس صورت میں انہیں اپنے شک کی پرواہ کرنی چاہیے اور شک کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ 3 اور 4 میں شک ہوتا تھا تو اس میں اکثر پر بنیاد رکھی جاتی تھی، 4 پر بنیاد رکھیں گے۔ اگر متعلق شک مختلف ہو تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ اگر جامع مشترک، جامع رابطی ان کے شک کے درمیان میں موجود ہو تو امام و مأموم جامع مشترک اور مورد اتفاق کی طرف رجوع کریں اور مورد اختلاف کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر امام کو شک ہے 2 اور 3 میں، ماموم کو شک ہے 3 اور 4 میں، تو امام کا وظیفہ ہے کہ 2 کو چھوڑ دے 3 کو لے لے، اور ماموم کا وظیفہ ہے کہ 4 کو چھوڑ دے 3 کو لے لے، چونکہ دونوں میں قدر مشترک 3 ہے۔ اگر جامع مشترک اور رابط ان کے شک کے درمیان میں نہ ہو تو پھر ہر ایک فرادہ کی نیت کرے اور اپنے شک کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرے۔ تو اس صورت میں 2 اور 3 میں جو شک ہے وہ اپنا عمل کرے گا، اور 4 اور 5 میں اگر شک ہے تو وہ اپنا عمل کرے گا۔ لو اشترکا فی الشک، اگر امام و ماموم دونوں کو شک ہو، واتحدا اور محل شک ان کا ایک ہو، لازمہما حکمہ تو دونوں اس شک کے حکم پر عمل کریں اور دونوں جو ہے اس میں جو مشترک ہے اس کو لے لیں۔ مثال کے طور پر 3 اور 4 میں اگر شک ہے ان دونوں کا تو پھر 4 پر بنیاد رکھیں گے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا رَجَعَا إِلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، اور اگر ان کے شک میں اختلاف ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ ان کے شک کے درمیان میں کوئی محل اجتماع اور
قادر مشترک موجود ہو تو اس کو لے لیں، اگر ان کے شک میں اختلاف ہو رجع الی متفق علیہ تو اس چیز کی طرف رجوع کرے جس پر ان کا اتفاق ہے، وَتَرَكَ مَا انفرد كُلُّ وَاحِدٍ بِهِ اور اس کو چھوڑ دیں کہ جس میں ان کا شک کیا ہے منفرد ہے اور جدا ہے۔ اگر جامع رابط اور مشترک ان دونوں کے شک میں ہو تو دونوں اسی کی طرف رجوع کریں گے، قادر مشترک اور مورد اتفاق کی طرف، اور ترک کر دیں گے جس میں وہ منفرد ہیں، جو جدا جدا چیزیں ہیں۔ تو اس کی مثال یہی تھی کہ جب ایک کا شک 2 اور 3 میں ہو اور دوسرے کا شک 3 اور 4 میں ہو تو 3 جو قادر مشترک ہے اس کو لے لیں۔ فَإِن لَمْ يَجْمَعْهُمَا رَابِطَةٌ تَعَيَّنَ الْانْفِرَادُ اور اگر ان کے شک کے درمیان کوئی قادر مشترک نہ ہو اور ان دونوں کو کوئی قادر جمع نہ کرے، تعین الانفراد تو متعین ہے کہ وہ کیا کرے، فرادہ کی نیت کرے، امام اپنے شک کے حکم پر عمل کرے اور مقتدی جدا ہونے کے بعد اپنے شک کے مقتضا پر عمل کرے۔ کما لو شک احدہما بین الاثنین والثلاث جیسے ایک کا شک 2 اور 3 میں ہو تو 3 پر بنیاد رکھے گا، والآخر بین الاربع والخمس اور دوسرے کا شک 4 اور 5 میں ہو تو وہ 4 پر بنیاد رکھے گا۔ تو یہ ایک فرض تھی۔ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُونَ وَاخْتَلَفُوا مَعَ الْإِمَامِ فَالْحُكْمُ كَالْأَوَّلِ فِي رُجُوعِ الْجَمِيعِ إِلَى الرَّابِطَةِ وَالْإِنْفِرَادِ بِدُونِهَا وَلَوْ اشْتَرَكَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَعْضِ الْمَأْمُومِينَ رَجَعَ الْإِمَامُ إِلَى الذَّاكِرِ مِنْهُمْ وَإِنِ اتَّحَدَ وَبَاقِي الْمَأْمُومِينَ إِلَى الْإِمَامِ وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ السَّهْوُ فِي مَعْنَاهُ أَمْكَنَ فِي الْعَكْسِ لَاضْطَارَدَ۔ تو ایک اور یہاں پر مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب مامون اور مقتدی زیادہ ہوں، اس کا مطلب یہ کہ پہلے جو بحث ہو رہی تھی وہ ایک مقتدی ہونے کی صورت میں تھی، تو جب زیادہ ماموم اور مقتدی ہوں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ لو تعدد المامومون اگر مقتدی زیادہ ہوں، واختلفوا مع الامام اور ان کا امام جماعت کے ساتھ شک میں اختلاف ہو، فالحکم کالاول فی رجوع الجمیع الی الرابطۃ تو اس میں حکم پہلی صورت کی طرح ہے کہ وہ سب رابطہ قادر مشترک جو ان کے شک میں ہوگی اس کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اگر ان کے شک کے درمیان کوئی قادر مشترک ہو تو اس کو لیں، والانفراد بدونہا اور اگر قادر مشترک نہ ہو ان کے شک کے درمیان تو پھر کیا ہے، فرادہ کی نیت کریں اور ہر ایک اپنے شک کے تقاضے پر عمل کرے۔ جب ان کے شک میں کوئی قادر مشترک ہو، مثال کے طور پر امام 2 اور 4 میں شک کرے اور ایک ماموم اور مقتدی شک کرے 3 اور 4 میں اور دوسرا ماموم 2 3 4 میں شک کرے اور ماموم سوم شک کرے 4 اور 5 میں، تو اس میں سب جو ہیں 4 کی طرف رجوع کرے، 4 پر بنا رکھیں، اور جہاں پر قادر مشترک نہیں ہوتی تو امام شک کرے 2 اور 3 میں، ایک مقتدی شک کرے 3 اور 4 میں اور دوسرا شک کرے 4 اور 5 میں۔ تو اس مثال میں امام کے شک اور ایک ماموم کے شک میں رابط موجود ہے، قادر مشترک موجود ہے کہ وہ 3 ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو عدم رابط
کی مثال اس طرح کہی جائے کہ نماز آیات میں ایک شک کرے 2 رکوع اور 3 رکوع میں، دوسرا شک کرے 4 رکوع اور 5 میں، ایک اور شک کرے 6 رکوع اور 7 رکوع میں، اور ایک اور شک کرے 8 رکوع اور 9 رکوع میں، تو یہ بھی ایک مثال بن سکتی ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَكَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَعْضِ الْمَأْمُومِينَ رَجَعَ الْإِمَامُ إِلَى الذَّاكِرِ مِنْهُمْ وَإِنِ اتَّحَدَ وَبَاقِي الْمَأْمُومِينَ إِلَى الْإِمَامِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام جماعت اور بعض معمومین شک کریں اور بعض دوسرے معمومین یقین رکھتے ہوں اور ان کو شک نہ ہو، تو امام جماعت کا وظیفہ ہے کہ وہ اس معموم اور مقتدی کی طرف رجوع کرے جو یقین رکھتا ہے اور اس کو رکھتے یاد ہے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور جن معمومین کو شک ہے تو وہ امام کی طرف رجوع کرے نہ دوسرے معمومین کی طرف، چونکہ جب امام دوسرے معمومین کی پیروی میں عمل کرے گا تو وہ یقین رکھنے والے کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ شک کرنے والے معمومین کے لیے امام جماعت کا قول حجت ہوگا، لہذا شک کرنے والا امام جماعت کی طرف رجوع کرے نہ کہ معمومین کی طرف۔ اگرچہ معمومین جو شک کر رہے ہیں وہ امام جماعت کی پیروی کریں گے تو نتیجہ ایک ہی ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے امام جماعت کا قول ان کے لیے حجت ہے نہ کہ دوسرے معمومین کا، کیونکہ دلیل میں امام کو معموم کی طرف اور معموم کو امام کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، نہ دوسروں کی طرف۔ اگر امام جماعت اور بعض معمومین مشترک ہوں شک میں تو راجع الامام الی الذاکر منہم، تو امام جماعت ان معمومین کی طرف رجوع کرے گا جو یاد رکھنے والا ہے، جس کو رکھتے یاد ہیں۔ وَإِنِ اتَّحَدَ، اگرچہ کہ جس معموم اور مقتدی کو یاد ہے فقط ایک ہی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ جس کو یاد ہوگا معمومین میں سے وہی کافی ہے۔ وَبَاقِي الْمَأْمُومِينَ إِلَى الْإِمَامِ، اور باقی معمومین امام جماعت کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کلمہ صاحب کو اس کے اپنے معنی حقیقی میں استعمال کریں جو کہ صاحب و نسیان ہوتا ہے تو یہ چیز عکس میں تو صحیح ہوگی لیکن طرد میں صحیح نہیں ہوگی۔ اس کا کیا ہے جناب؟ مصنف کے کلام میں جو آیا تھا کہ امام کے صاحب کا حکم نہیں ہے، اعتنا نہ کرے جب معموم کو یاد ہو، تو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ وہاں صاحب امام سے مراد شک ہے۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں اگر صاحب سے مراد حقیقی معنی ہو تو یہ کہنا صحیح ہے کہ تکلیف اور حکم نہیں ہے صاحب معموم کے لیے جب امام متوجہ ہو۔ یہ ایک جماعت فقہا کے فتوے کی بنیاد پر ہے کہ کہتے ہیں اگر امام جماعت متوجہ ہو اور معموم کو صاحب ہو جائے تو معموم پر واجب نہیں ہے کہ نماز کے بعد سجدہ صاحب کرے، اس لحاظ سے معموم کے صاحب کے لیے تکلیف اور حکم نہیں ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ امام جماعت کے صاحب کے لیے بھی حکم نہیں ہے جب معموم کو یاد ہو، یعنی اگر امام جماعت کو صاحب ہو اور معموم کو صاحب نہ ہو تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صاحب امام کا حکم نہیں ہے، بلکہ
وہ نماز کے بعد سجدہ سہو انجام دے گا۔ بس چونکہ اس صورت میں سہو اپنے معنی میں ہے، بھولنے کے معنی میں ہے، تو حکم نہ ہونا ایک طرف سے درست ہے، دوسری طرف سے درست نہیں ہے، حالانکہ مصنف نے دونوں طرف سے حکم نہ ہونے کو بیان کیا تھا۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ سہو سے مراد وہاں شک ہوگا تاکہ دونوں طرف سے حکم نہ ہونے کو صحیح قرار دیا جائے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو وہاں پر سہو امام سے مراد شک لیا تھا تو اس لیے تھا کہ دونوں طرف سے قضیہ درست ہو، لیکن اگر سہو کو اس کے معنی نسیان میں استعمال کیا جائے تو ماموم کی جہت سے تو یہ حکم درست ہے کہ اگر ماموم کو سہو ہو، امام کو یاد ہو، تو ماموم کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل جو قضیہ ہے امام کو سہو ہو، ماموم کو یاد ہو تو امام جماعت کو سجدہ سہو معاف نہیں ہوگا۔ بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذکر من انه لا حکم لسہو الماموم مع سلامة الامام عنہ، اور یہ جو ہم نے کہا ہے تو اس نظریے کی بنیاد پر ہے جو فقہا کی ایک جماعت نے اختیار کیا جن میں شہید اول ذکر شیعہ میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ماموم کے سہو اور بھول چوک کا حکم نہیں ہوتا جب امام جماعت کو یاد ہو اور امام جماعت اس سہو کا شکار نہ ہوا ہو، یعنی ماموم کو سہو اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا یجب علیہ سجود السہو لو فعل ما یوجبہ لو کان منفردا، تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے اگر وہ ایسا کام کرے کہ جو سجدہ سہو کا موجب اور سبب بنتا ہے اگر وہ فرادہ نماز پڑھتا، لیکن جب وہ امام جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ نعم لو ترک ما یتلافی مع السجود سقط السجود خاصۃ، ہاں اگر وہ ایسی چیز کو ترک کرے جس کی تلافی قضا اور جبران ہوتا ہے سجود کے ساتھ، سجدہ سہو کے ساتھ، تو فقط سجدہ سہو ساقط ہوگا لیکن اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ وَلَوْ كَانَ السَّاهِي الْإِمَامِ فَلَا رَيْبَ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ، لیکن اس کے اصل جو قضیہ تھا کہ اگر امام جماعت کو سہو ہو اور ماموم اس سہو سے جو ہے بچ جائے تو اس میں شک نہیں ہے کہ امام جماعت پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ انما الخلاف فی وجوب متابعت الماموم لہو وان کان احوط، اختلاف اس میں ہے کہ جب امام جماعت سہو کی وجہ سے سجدہ سہو انجام دے رہا ہو تو مقتدی کو اس کی پیروی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو گویا یہاں پر اختلاف موجود ہے کہ جب امام جماعت سہو کا شکار ہو اور ماموم اس کا شکار نہ ہو تو امام جماعت پر سہو کا سجدہ کرنا واجب ہے، اختلاف اس میں ہے کہ آیا ماموم بھی اس کی پیروی کرے گا سجدہ سہو کرنے میں یا نہیں۔ تو کچھ فقہا کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَحْوَطَ، شہید ثانی فرماتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ ماموم کو بھی سجدہ سہو میں امام جماعت کی پیروی کرنا واجب ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی، اس نسیان والی بات کا ایک تتمہ بھی تھا، تو انشاءاللہ اس کو بعد والی بات میں بیان کیا جائے گا۔